السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن شدة الحر من فيه جهنم، أو كما قال عليه السلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ۔ معزز سامعین حضرات، چند دنوں سے گرمی کی شدت ہے اور پورے ملک میں بلکہ پورے خطے میں ہر لحاظ سے ہی ہر بندہ ہر جگہ پر گرمی کی شدت کے شکوے اور تذکرے کرتا نظر آتا ہے۔ یقینی بات ہے، محدثین کی زندگیوں کو اگر آپ پڑھیں تو وہ ہر موقع پر ہر لحاظ سے ہر موسم میں آخرت کی عبرت اور نصیحتیں ضرور حاصل کیا کرتے تھے، بلکہ یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے بھی ملتا ہے۔
ٹمپریچر جو اس وقت ہمارے ملک میں عمومی طور پہ 45 ہے، 44 ہے یا 6 ہے، اور گرمی کی اتنی شدت ہے کہ یقین جانیں ہر بندہ ہی اس کی شدت کو ختم کرنے کے لیے جو اسباب ہیں اس کو اختیار کر رہا ہے۔ کسی کے پاس طاقت ہے تو اے سی روم ہے، کسی کے پاس طاقت ہے UPS ہے، جنریٹر، یعنی ہر بندہ کوشش میں ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کی شدت سے بچ سکوں۔ پیارے بھائیوں، جب کبھی گرمی کی شدت ہوتی، میرے سچے نبی اس گرمی کی شدت سے صحابہ کو جہنم کی آگ یاد کروایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گرمی کی شدت سے صحابہ کو روز محشر کی شدت یاد کروایا کرتے تھے۔ یعنی ایک بندہ وہ ہے جو 5-6 گھنٹے کا دن ہے یا 8-10 گھنٹے کا دن ہے، اس شدت کو ختم کرنے کے لیے تو تمام وسائل بروئے کار لا رہا ہے، لیکن ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جو دن 50,000 سال پہ مشتمل ہے۔ آج سورج جو ہے نا زمین سے 14 کروڑ تقریباً 76 لاکھ کلومیٹر دور ہے۔ ایک دن وہ آنے والا ہے جب سورج 1 میل کی مسافت پہ ہوگا۔ آج کے لیے تو اسباب ہم اختیار کر رہے ہیں طاقت کے مطابق، کیا کبھی میں نے وہ اسباب بھی اختیار کیے کہ جن کے ذریعے میدان محشر میں مجھے چھتری مل سکے، میدان محشر میں مجھے سایہ حاصل ہو سکے، میدان محشر میں میں سورج کی گرمی کی شدت اور حدت سے اپنے آپ کو بچا پاؤں؟ بھائیو یقین جانیے اس میں نصیحت ہے۔ اور گرمی ہے نا، سچے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ جنگ تبوک اتفاق سے جون جولائی کے مہینے میں آئی اور شدت گرمی کی اس قدر زیادہ ہے اور سفر بھی اتنا لمبا ہے، کہاں پہ مدینہ اور کہاں پہ روم ہے، لمبا سفر ہے، اور سفر بھی آپ کہہ لیں پیادہ، پیدل، اونٹوں پہ، اور پھر مشقتوں کے ساتھ وہ سفر کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ منافقین نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے مدینے میں رہ کر، اور بلکہ صحابہ کو کہنا شروع کیا وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا۔ فرمایا کیوں جاتے ہو اتنی گرمی میں؟ آج کل نہیں ہوتا، یقین جاننے ظہر کی نماز پڑھنی کوئی آسان ہے؟ خطبہ جمعہ کے لیے دلیری کر کے جرت و بہادری کے ساتھ گھر سے نکلنا، اس تپتی دھوپ کے اندر، پھر دور دراز کا سفر طے کر کے دارالمحمدیہ میں پہنچنا، پتہ ہے کہ وہاں پہ اے سی حال نہیں ہے، پسینہ گرمی ہے، پھر بھی اللہ کے گھر کو ترجیح دیتے، پھر بھی اللہ کے گھر کی طرف آپ کہہ لیں کہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اور آج بھی بعض دنیا دار رب کے باغی نافرمان ایسے بڑی خوشی سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سے نہیں نکلا جاتا اتنی گرمی میں نماز پڑھنے کے لیے، ہم سے نہیں نکلا جاتا، شدت بڑی ہے، گرمی بڑی ہے۔ صحابہ کو کہا منافقین نے لا تنفروا فی الحر، اور گرمی بڑی ہے، تبوک کا سفر بڑا لمبا ہے، نہ نکلو تم، نہ جاؤ جنگ پر، نہیں نکلنا۔ اور یاد رکھنا یہاں پہ نقطے کی بات ہے، میرے پیغمبر مدینے میں رہ کے دعا کر سکتے تھے اللہ رومیوں کو ہلاک کر دے، تبوک کو فتح کر دے، آپ مدینے میں رہ کر نہ دعائیں کر سکتے تھے یا اللہ ابو جہل کو مکے میں برباد کر دے، آپ احد کے لیے نہ نکلتے، بد دعائیں کرتے رہتے۔ معلوم ہوتا ہے یہ جو فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے نا، یہ نکلنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر بندہ نکلے ہی نہیں، فلسطین کے علاقے میں فتح کے لیے اپنی فوجیں نہیں چلاتا، پیش قدمی نہیں کرتا، رب نہیں فرشتے ایسے ہی نازل کر دیتا، رب نازل تب کرتا ہے جب نکلنا پڑتا ہے۔ میرے نبی نکلے ہیں، کبھی بدر کی طرف، کبھی خندق کی طرف، کبھی احد کی طرف، کبھی حنین کی طرف، کبھی تبوک
کی طرف، کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، اور گرمی بڑی ہے، ٹمپریچر 44 5 6 ہے، نہ نکلو، گرمی بڑی ہے۔ کمال ایمان تھا صحابہ کے دلوں میں۔ فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، اور ہمیں اس گرمی سے ڈراتے ہو، یہ گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے جہنم کی گرمی کے آگے۔ قل نار جہنم اشد حرا، اور منافقین کی جماعت تم اس گرمی سے ڈر رہے ہو اور جہنم سی گرمی سے نہیں ڈرتے جو گرمی بڑی زیادہ ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ صحابہ اس گرمی سے بچنے کے لیے اس گرمی کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے عمل آپ کیا کرتے تھے۔ اور بھائیوں نصیحتیں پکڑیں اس ٹمپریچر سے۔ آج ہر بندہ ہی کوشش کر رہا ہے، کہتے ہیں یار لینٹر ڈالنا ہے نا، جدید ٹیکنالوجی ہے، ہاں اس میں فوم استعمال کریں، چھت گرم نہیں ہوتی، جون جولائی کی گرمی کی تپش کمرے میں محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ٹمپریچر جو ہے نا، اس سے بچنے کے لیے اتنی کوشش ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، وہ حدیث صحیح البخاری میں بھی صحیح المسلم میں بھی کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت مقداد بن اسود اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدن الشمس یوم القیامت من الخلق کمقدار منہم کمقدار میل۔ قالا مسلم ابن زہید لا ادری امیل مسافد ام امیل یقتحل فی العین۔ پاک پیغمبر کی حدیث ہے، صحابہ ایک دن آنے والا ہے، سورج 1 میل کی مسافت پہ ہوگا۔ آج کتنی دور ہے؟ سائنس کہتی ہے 14 کروڑ 76 لاکھ کلومیٹر دور ہے ہم سے آج سورج۔ اور سائنس نے یہ بھی کہا کہ جہاں پہ سورج آج ہے نا، اگر تھوڑا سا بھی زمین کے قریب کر دیا جائے، ہر چیز ہی ہلاک ہو جائے، کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اگر تھوڑا سا اس سے دور کر دیا جائے، سردی سے ہر چیز ہی ہلاک ہو جائے۔ رب نے تعین وہاں پہ کیا ہے، مناسب جگہ پہ کیا ہے، لیکن میدان محشر ہے نا، سورج 1 میل کی مسافت پہ ہوگا۔ اللہ کے رسول کی حدیث جب صحابی نے بیان کی، فرمایا کا مقداری میل، 1 میل کی مسافت ہوگی۔ صحابی کہتے ہیں ہاں، حضرت مقداد بن اسود سے جو صحابی حضرت مسلم بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، لا ادری مجھے نہیں پتا کہ یہ میل جو نبی نے بیان کیا ہے علیہ السلام، کیونکہ عربی میں میل 2 چیزوں کو کہا جاتا ہے، 1 میل مسافت والا، سفر والا، اور 1 میل وہ ہے جو سرمے دانی کے اندر سرمچو ڈالتے ہیں آنکھوں میں سلائی ڈالنے کے لیے، عربی میں اس کو بھی میل کہتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، میرے نبی کی اس حدیث سے مراد امیل مسافت، مسافت والا میل ہے یا وہ سرمے دانی والا میل ہے؟ اور یار مسافت والا بھی ہو، آج 15 کروڑ کلومیٹر تقریباً سورج ہے، تم کہتے ہو آگ برسا رہا ہے، اور جب سورج 1 میل کی مسافت پہ ہوگا، اور خدا کا واسطہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کر، اس دن کے لیے بھی اے سی کا بندوبست کر، اس دن کے لیے بھی سائبان کا بندوبست کروا، آج ہی بکنگ کروا دو اس دن کے سائبان کے لیے، آج ہی سایہ تلاش کرو اس دن کی شدت سے بچنے کے لیے۔ میرے سچے نبی نے کہا، اور دنیا کی حالت کیا ہوگی؟ یعرق منہ الملائکہ، آپ فرماتے ہیں مخلوق اس دن پسینوں میں شرابور ہوگی، کا قدری اعمالہم، جیسے جیسے عمل ہوں گے ویسا ویسا پسینہ ہوگا، الی عقبیہ ومنہ
मिनहुम इला रुकबतैहि व मिनहुम इला हक़वैहि व मिनहुम युलजिम। आप फरमाते हैं 4 किस्म के तबके होंगे। बाद बंदों का पसीना टखनों के बराबर, बाद बंदों का पसीना घुटनों के बराबर, बाद बंदों का पसीना उनकी ये कमर के बराबर, और बाद बंदे मेरे नबी ने कहा कि वो पसीने में गोते खाते होंगे, डुबकियां मारते होंगे। जितने गंदे अमल ज़्यादा उतना पसीना ज़्यादा, जितनी बुराइयां ज़्यादा उतना पसीना ज़्यादा। और भाइयों खुदारा उस दिन की फिक्र कर, उसके लिए कुछ कोशिश कर, मेहनत कर। मेरे सच्चे नबी ने कहा, और जब दुनिया पसीने में डूब रही होगी, कुछ लोग जिन्होंने दुनिया में बुकिंग करवा होगी मैदान महशर के लिए, अल्लाह साए बहन देगा, धूप नहीं पड़ेगी, साया होगा, रहमत इलाही का साया, अल्लाह के फजल का साया। सच्चे नबी की हदीस है, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, इमामुन आदिलुन व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह व रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद व रजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व इतफर्रका अलैहि व रजुलुन तसद्दका बियमीनिही हत्ता ला तअलम शिमालहु व रजुलुन ज़करल्लाह खालिया फफाज़त ऐनाहु व रजुलुन दअतहु इम्रातिन ज़ातु हस्बिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी महाज़ल्लाह। और सहीहुल बुखारी में मुतअद्दद जगह पर यह हदीस मौजूद है। सच्चे नबी ने कहा, जब सूरज 1 मील की मुसाफत पे होगा, कुछ लोग जिन्होंने दुनिया में मेहनत की होगी, मैदान महशर में साहिबान के लिए अल्लाह उनको साया देगा। महबूब साया मैदान महशर में। फरमाया हाँ, 7 किस्म के बंदे हैं जो 7 किस्म के अमल करके आएंगे, कोई साया नहीं होगा, अल्लाह इनको अपना साया अता करेगा। और भाइयों मैदान महशर में अल्लाह का साया चाहिए, किस किस को चाहिए? सारों ने हाथ नहीं खड़े किए, सबको नहीं चाहिए, सबको ही चाहिए। बुकिंग करवाएंगे आज ही, उसकी बुकिंग का पहला तरीका क्या है? आप फरमाते हैं हुक्मरान जो अदल करने वाला हो वो दुनिया में ही बुकिंग करवा सकता है। अदल करे अपने अहदे हुकूमत में, अल्लाह उसको सहाया देगा, अपना सहाया। और पता है ना, सूरज 1 मील पे है तो फिर क्या हुआ? जो अल्लाह के साए के नीचे होगा, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कोई पसीना नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, अल्लाह ने साया दे दिया है। अदल करने वाला हुक्मरान। और इसी महंगाई में बिजली के बिल तुमने जलाए कि बिल बड़े ज्यादा है, और तुमने नहीं पढ़ा महंगाई के पहाड़ तोड़े गरीबों के ऊपर। मिडल तबका, गरीब तबका पिस गया है बेचारा। कभी हालात तो पूछा के इनसे, तेरी हुकूमत ने तबाही नहीं कर दी तो और क्या किया? इमामुल आदिलुल, ये इस्लामाबाद रिंग रोड की जो करप्शन है, कहां पे है मुजरम? और ये तो रियासत मदीना बननी थी, वो करप्शन अब हो रही है, मुजरम का है। इमामुन आदिल, जो हुक्मरान अदल करता है, इंसाफ करता है। मेरे नबी कहते हैं दुनिया परेशान होगी, अल्लाह उसको अपना साया नसीब करेगा। मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता। तुमने कहा पहले करप्ट थे, तुमने कहा, तुम कहते रहे वो चोर थे, तुम कहते रहे उन्होंने मुल्क लूटा है, और उनके अहद में तो दुनिया सुकून से रह रही थी, इतनी परेशानी नहीं थी जितनी आज है। लोगों के ऊपर अल्लाह की कसम ये पहाड़ नहीं टूटे थे जो अब टूट रहे हैं। अदल का है, इंसाफ का है।
मुहम्मद रसूल अल्लाह। पढ़े यार ज़रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर पढ़े और फिर पढ़ ले ज़रा, अल्लाह आपको बरकत इज़्ज़त दे। फिर पढ़े मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 7 किस्म के बंदे, अदल करने वाला हुक्मरान है। और अदल नजर नहीं आ रहा भाइयों, नहीं नजर आ रहा। छोटा तबका है उनके लिए सारे ही कानून है, और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं तुम्हारी सफ़ों में, उनके लिए कानून ही कोई नहीं, गिरफ्त कोई नहीं। अदल करने वाला हुक्मरान है। दूसरे नंबर पर किसको साया मिलेगा मैदान महशर में? वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु। वो मेरे नबी का उम्मती, मर्द हो या औरत हो, तन्हाई में बैठा है अपने घर में। आज नौजवान तन्हाई में बैठता है बुराइयां देखने के लिए, बुराइयां करने के लिए। लेकिन ये कौन है जिसको मैदान महशर में अल्लाह साया देगा? वरजुलुन ज़करल्लाह, तन्हाई में बैठा है, कमरा बंद है, तन्हाइयां हैं, कोई नहीं देख रहा, रब देख रहा है। करता क्या है? रब को याद कर कर के रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। तन्हाई में बैठा ना, अल्लाह अल्लाह करके रो रहा है। कभी उसकी जन्नत के तस्करे, कभी जहन्नम के तस्करे रो रहा है। और नौजवान मेरे भाइयों बुजुर्गों, इस नेमत को भी आजमाओ, इसको भी अपनाओ। तन्हाई में रोया कर, अल्लाह हलवतों में, अल्लाह जलवतों में इज्जतें दे देता है। तन्हाइयां पकीज़ा कर ले। मेरे नबी ने कहा कोई साया नहीं जो तन्हाई में अल्लाह के जिक्र से रोता होगा, अल्लाह उसको अपना साया देगा मैदान महशर में। तीसरा नंबर, वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद। बुकिंग करवाएं आज ही मैदान महशर में, साए बहान के लिए, साए के लिए, धूप की गर्मी से बचने के लिए, गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए। तीसरा बंदा कौन है जो आज दुनिया में बुकिंग करवा सकता है? वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मस्जिद। हर मैं ऐसा बंदा जिसका दिल मस्जिद से लग जाता है, अटक जाता है, फजर पढ़ता है, जोहर का इंतजार करता है, बार बार घड़ी देख ला यार जोहर का टाइम नहीं हुआ, जोहर पढ़ता है, असर का इंतजार करता है, असर पढ़ता है, मगरिब का इंतजार करता है, मगरिब पढ़ के इशा का वेट करता है, इशा पढ़ के अलार्म ही लगाता जा रहा है। घर वालों को कह रहा है मुझे फजर के लिए बेदार करवाना है, मैंने फजर पढ़नी है। मैं जिसका दिल मस्जिद से लग जाए, अटक जाए, अड़ जाए मस्जिद में, क़यामत का दिन होगा, कोई साया नहीं होगा। अल्लाह इसको अपना साया नसीब फरमाएंगे। और भाइयों, चौथा अमल जिससे मैदान महशर की गर्मी से छुटकारा मिल सकता है, बचत हो सकती है, बंदा बच सकता है। चौथा अमल क्या है? आप फरमाते हैं वरजुलानी तहाबा फिल्लाह। दो नौजवान हैं, इनकी आपस में मोहब्बत बड़ी है। मेरा अल्लाह कहता है वो मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए करते हैं। किसके लिए? और फिर बोलो, और आज ये नुस्खे या आज ये ब्रांड कम ही मिलते हैं। कोई दौलत के लिए मोहब्बत कर रहा है, कोई हुस्न के लिए मोहब्बत कर रहा है, कोई ओहदे के लिए मोहब्बत कर रहा है, अल्लाह के लिए मोहब्बत। यार ये तौहीद वाला मेरा भाई है, ये नमाजी है, ये मुत्तकी परहेजगार है, ये हलाल खाता है, ये जिना से बचता है, मुझे इससे लव हो गया है, अल्लाह की खातर मैं प्यार करता हूँ इससे, अल्लाह के लिए नफरत भी करता है, अल्लाह के लिए मोहब्बत भी करता है, अल्लाह के लिए। मेरे नबी ने कहा क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, सूरज 1 मील पर आग बरसाता होगा,
اللہ ان دونوں کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ چھٹا نمبر کون سا ہے؟ جس کے ذریعے بکنگ ہو سکتی ہے اپنے سائے بہن کی، سائے کے حصول کی۔ چھٹا عمل وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ۔ فرمایا آدمی دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلا دائیں نے کیا دیا ہے، نہیں پتہ چلا، دائیں سے دیتا ہے بائیں کو بھی نہیں پتہ، مطلب کیا؟ گنا ہی نہیں، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، جتنے پیسے آئے اللہ کے لیے دیتا ہے، شمار نہیں کرتا۔ میرے نبی نے کہا عمل اتنا بڑا ہے، جزا اتنی بڑی ہے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنا سایہ عطا کرے گا۔ ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ نہ کرے برے حالات آ جائیں کسی پر، آمین کو پھر کو اللہ سب کو برے حالات سے بچائے، اللہ آزمائش سے ہم سب کو محفوظ کرنا۔ اللہ نہ کرے تھوڑی سی پریشانی آ جائے نا کاروبار میں، سب سے پہلے ہم مدرسے کی پرچی بند کرتے ہیں، سب سے پہلے مسجد کے پیسے بند، غریبوں مسکینوں یتیموں کو دیتا تھا، کہتا اب حالات صحیح نہیں ہے، بند کرتا ہے۔ گھر کے خرچے ویسے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، سب سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بند کرتا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، جس خرچ کرنے نے دنیا میں اور آخرت میں تیری پریشانیوں کو دور کرنا تھا، تو نے سب سے پہلے اس کو بند کیا ہے۔ اپنے دوسرے خرچے کم کر، اللہ کے راستے میں کنٹینیو دیتا رہے۔ پالنے والے رب کی قسم ہے، جس نے آزمائش بھیجی ہوتی ہے وہ بڑی جلدی دور بھی کر دیتا ہے۔ دائیں سے دیتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں۔ ہاں ایک ہے بندہ ترغیب کے لیے، لیکن ایک جو رواج ہے، بیوہ بیچاری کھڑی ہوتی ہے، 10 بندوں نے ایک آئل کا پیکٹ پکڑا ہوتا ہے، فوٹو سیشن ہو رہا ہے، اس بیوہ کی تذلیل کرو اس کے پورے محلے میں۔ 2-4 ہزار کی خاطر اس یتیم کی عزت کا جنازہ نکال دیتا ہے۔ سیلفی نہیں دے گا تو خرچ نہیں ہے۔ لا تعلم شمالو، دائیں سے دیتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلتا۔ ہاں ویسے راشن ہے، کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں، بڑی بھی ترغیب دینا چاہتے ہیں، اس کی تصویر لے کے، اگر ترغیب یہ ہے نا کہ اعلانیہ اس کو دیکھ کے کوئی بندہ اور بھی خرچ کر لے، اس چیز کی تصویر کو تم کر دو ترغیب کے لیے، اس بیوہ کی تصویر تو نہ لگا، وہ یتیم ہے، مسکین ہے، خوددار ہے، وہ بیچارہ تصویر سے ڈرتا ڈرتا ہی گھر بھاگ جاتا ہے کہ اب تو کسی کو پتہ نہیں، لیکن فوٹو آنے کے بعد پورا علاقہ جانے گا یہ سوالی ہے، لیتا ہے، خیرات لیتا ہے۔ دائیں سے دے، بائیں کو پتہ نہ چلے، اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا جب سورج 1 میل کی مسافت پہ ہوگا، آگ برستی ہوگی، لوگ پسینوں میں جل رہے ہوں گے، میں اپنے اس پیارے بندے کو اپنا سایہ نصیب فرماؤں گا۔ اس کو ملے گا جو خرچ کرتا ہے، ہر حالت میں خرچ کرتا ہے۔ ہاں پاک پیغمبر نے فرمایا 7واں بندہ جس کے ذریعے اللہ کا سایہ ملے گا، اللہ اپنا سایہ دے گا۔ 7واں بندہ کون ہے؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، نوجوان ہے، ینگ ہے، ٹین ایجڈ ہے، ہاں خوبصورت عورت، اچھے گھرانے کی عورت، منصب والی عورت، خوبصورت عورت، مالدار عورت، اچھے گھرانے کی بی بی اس کو زنا کی دعوت دیتی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ،
اللہ کی قسم دعوت دینے والی عورت ہو، خوبصورت ہو، مالدار ہو، بڑے گھرانے کی ہو، اور جو زنا سے بچ جاتا ہے اللہ اس کو یوسف بنا دیتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں عزتوں پہ فائز کر دیتا ہے۔ اب تو لائنیں لگی ہیں، لائنیں۔ پچھلے دنوں جوید میراج صاحب صحافی انہوں نے ایک خبر لگائی اسی کلونی کی، اللہ کی قسم ہے اس نے تو نا جی الفاظ نہیں ہیں ان کو بیان کرنے کے، الفاظ نہیں ہیں۔ جس معاشرے میں بیٹی اپنے باپ سے محفوظ نہ ہو، اس معاشرے پہ قیامت نہ ٹوٹے گی تو کیا ہوگا؟ قسم میرے اللہ کی قسم ہے، میرے نبی تو کہہ رہے ہیں عورت بلا رہی ہے آجا زنا کرے، وہ کہہ رہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں نے نہیں آنا۔ اللہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنا سایہ دے گا۔ اور جو درندہ اپنی بیٹی سے ہی بدکاری کر لے، زنا نے تباہیاں کر دی ہیں، بیڑا ہی غرق کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے معاشرے کو۔ فرمایا جو نوجوان ہے، اور مردوں کی طرف سے تو دعوت ہوتی ہے، عورت دعوت دے اور بندہ کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ وہ جو غار میں پھنسا ہوا تھا نا، 3 بندوں کا قافلہ غار میں، ایک نے پتہ کیا کہا تھا، یا اللہ میری کزن تھی، چچا کی بیٹی، زنا کے معاملے طے ہو گئے، زنا کے لباس بھی اتار دیا ہے۔ این زنا کے موقع پر وہ بی بی کہتی ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، ڈر جا۔ وہ غار میں پھنسا ہوا کہتا ہے یا اللہ میں تیرے ڈر سے اس بی بی سے پیچھے ہٹ گیا، میں نے زنا نہیں کیا۔ اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا ہے نا تو غار کے منہ سے پتھر ہٹا دے۔ کوئی کرین نہیں تھی، عرش والے رب نے اس نوجوان کی پاکیزگی کے بدلے پتھر کو پیچھے ہٹا دیا ہے۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہمارے نوجوانوں کو بچا دے، زنا سے بچا دے۔ 45 ٹمپریچر میں بدکاریاں کرے گا تو اس ٹمپریچر سے کیسے بچے گا؟ اس ٹمپریچر کی فکر ہے، اس کی فکر ہے ہی نہیں، اس سے ڈر رہا ہے، اس سے نہیں بچ رہا۔ فرمایا جو زنا سے بچے، دعوت ملنے کے بعد کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کوئی سایہ نہیں، اللہ اس کو اپنا سایہ دے گا۔ اور 8واں بندہ محمد الرسول اللہ، پڑھے پڑھے بیداری کا ثبوت ہے، پھر پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی نے 8واں عمل بیان کیا ہے، یہ اس لمبی حدیث میں نہیں ہے، الگ ہے، لیکن حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، حدیث کی دیگر کتابوں میں من انذر معسرن، ہاں کیسا پیارا عمل ہے، من انذر معسرن، من انذر معسرن اذل اللہ فی ذلہ، اور جو تنگ دست کو مہلت دے دیتا ہے، قرضہ دیا ہے نا، ہے واقعی تنگ دست، پیسے اس کے پاس نہیں ہے، لینے کے لیے جاتا ہے، کہتا ہے یار میرے پاس ہے نہیں، ہوں گے تو ضرور دوں گا، یہ مہلت دیتا ہے، تنگ نہیں کرتا، سختی نہیں کرتا، ہاں اس کو گالی گلوچ نہیں کرتا، اس کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ میرے سچے نبی نے کہا کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان محشر میں، اللہ خود کہتے ہیں کہ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے گا میں قیامت کے دن اس کو اپنا سایہ نصیب فرماؤں گا۔ ایک اس کا پہلو یہ ہے
کہ بندہ جہنم کی آگ کو یاد رکھے۔ میرے نبی نے یاد کروایا ہے، حدیث سن لیں۔ دین تو یہ تھا کہ ایک حصہ شروع میں میدان محشر کے حوالے سے اور خطبے کا ایک حصہ آخر میں جہنم کے حوالے سے، چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ایک حدیث پہ آپ فرماتے ہیں جب گرمی پڑتی نا میرے نبی فرماتے، فرمایا صحابہ یہ جو جہنم کی گرمی ہے نا، گرمی یہ پڑتی کیوں ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، جہنم نے اشتقا نارم الہ رب العالمین، فرمایا جہنم نے اللہ سے شکایت کی، یا اللہ میرے حصے نے ایک دوسرے کو کھا لیا ہے، ختم ہی ہو گیا ہے، تو مجھے کوئی اجازت دے میں سانس باہر نکال لیا کروں۔ اللہ نے فَأَذِنَ لَهَا بِالنَّفْسَيْن، دو سانس لینے کی اجازت دی، ایک باہر کو اور ایک اندر کو۔ آپ فرماتے ہیں جب جہنم سانس باہر نکالتی ہے، دنیا پہ ٹمپریچر 45-6 ہوتا ہے نا، یہ جہنم کا سانس ہے، اور جب اندر کھینچتی ہے زمین پہ سردی پڑتی ہے۔ صحابہ جب یہ جہنم گرمی کی شدت محسوس ہونا تو وہ جہنم کی آگ یاد کر لیا کرو کہ یہ دنیا کی گرمی جہنم کی سانس ہے۔ جس جہنم کی سانس اتنی گرم ہے اس جہنم کا اپنا عالم کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس گرمی سے بھی بچا دے، میدان محشر کی گرمی سے بھی بچا دے، اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔